سند کتاب کے ذیل میں عرض کیا گیا تھا کہ اس کے 3 اجزاء ہیں. ایک ناقل سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ سے لے کر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور تیسرا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی مرویات کی سند جو کتاب میں مذکور ہے. ظاہر ہے پہلے جز پر گفتگو ہو رہی تھی مشکات المصابیح کی سند عالی اور سند نازل قراءتن کی، پھر بخاری شریف کی سند، اور اسی کے ساتھ مسلم شریف کی سند ذکر کی گئی تھی. سند بخاری کے ذیل میں عرض کیا کہ میرے استاد حضرت مولانا یونس صاحب سے، اور اسی ذیل میں حضرت منظور احمد مولانا عاقل صاحب ان کے رفیق درس ہے، اور میرے ابو داؤد شریف کے استاد ہیں. اور پھر جہاں تک تعلق ہے سند میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ہے. حضرت مولانا نے حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے بھی پڑھا، اور مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھا. یہی چل رہا ہے نا. حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی بھی تفصیل مولانا زکریا صاحب کی بھی انشاءاللہ ذکر کی جائے گی، لیکن اس وقت یہ پیش نظر ہے کہ یہ میری ابتدائی سند کے اندر تحویلات ہیں. تحویلات کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہا و بھی قال حدثنا جو آپ پڑھتے ہیں، یعنی دوسری شاخیں اور دوسری برانچیز. اس لیے بہتر ہے کہ جو تفصیل ذکر کی جائے وہ اس سے پہلے کہ تحویلات شروع ہو. وہ اسانید کا حصہ ذکر کیا جائے جس میں کم سے کم تحویل، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اتفاق ہے. مثلا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر امام بخاری تک کہیں تحویل ہے ہی نہیں سند بخاری میں. مطلب یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کے جو استاد ہیں ابو طاہر، وہاں سے لے کر امام بخاری تک سلسلہ روات میں توحد ہے، تعدد نہیں. بلکہ اور اوپر شاہ ولی اللہ ایک ہی تلمیذ ہیں ابو طاہر کے، اور شاہ ولی اللہ کے بھی ایک ہی تلمیذ ہیں شاہ عبدالعزیز. اور ہماری سند میں بھی اگرچہ شاہ عبدالعزیز کے اور تلامذہ ضرور ہیں، لیکن سند میں شاہ اسحاق صاحب دہلوی علیہ رحمہ ہیں. اس لیے
میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ان حضرات کا ذکر کر دوں کہ جن میں کم سے کم تحویل ہے. تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہماری دو شخصیتیں ہیں. ایک تو فقیہ النفس قطب الارشاد عالم ربانی امام العلماء حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، اور دوسرے حجت الاسلام سرخیل طائفہ قاسم بن اسد نانوتوی ہے. اس لیے پہلے ان دونوں حضرات کے حالات پر مختصر تبصرہ ہے. حضرت مولانا رشید احمد کا نسب نامہ ہے. القاب تو میں نے ذکر ہی کیے، فقیہ النفس قطب الارشاد عالم ربانی امام العلماء، بلکہ ان کے ساتھی امامنا نانوتوی ان کو ابو حنیفہ وقت کہا کرتے تھے. رشید احمد اس میں گرامی، والد بزرگوار کا نام سیر بخش، دادا ہے غلام حسن بن غلام علی بن علی اکبر. گنگوہی تو اس لیے کہ آپ نے گنگوہ میں ہی ولادت پائی، ورنہ اصل آبائی وطن رامپور ہے. حضرت ابو ایوب انصاری تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، اس لیے آپ کو ایوبی بھی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے دیوبند کا تو وجود تھا نہیں، اس لیے دیوبند پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ولادت باسعادت 6 ذی-قعدہ 1244 میں ہوئی. اتفاق سے پیر کا دن تھا. دوپہر سے پہلے ولادت ہوئی، ظہر سے پہلے، پیر کے دن 1244 میں. اور دارالعلوم دیوبند تو آپ کو معلوم ہے 1284-86 میں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور 40 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کا وجود ہوا ہے. تو ظاہر ہے 40 سال میں تو آدمی کی تعلیمی عمر ختم ہی ہو جاتی ہے تقریباً. قرآن مجید گنگوہی کے اندر آپ نے پڑھنا شروع کیا، پھر آپ نے اپنے ماموں کے پاس پڑھنے کے لیے کرنال نامی ایک شہر آج کل پنجاب میں ہے، وہاں منتقل ہو گئے اور وہیں فارسی بھی پڑھی. بعد میں نحو اور صرف مولانا محمد بخش رامپوری کے پاس پڑھا، اور پھر دہلی منتقل ہو گئے 1261 میں. 1244 میں جب آپ کی ولادت ہے اور 1261 میں منتقل ہوئے تو ظاہر ہے تقریباً 17-18 سال کی عمر میں دہلی تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے استاد الکل حضرت مولانا مملوک العلی، یہ لفظ العلی عبد العلی بھی نام رکھ سکتے ہیں اور مملوک العلی بھی. اس صورت میں یہ نام حضرت علی کا نہیں بلکہ اللہ تعالی کا نام العلی. حضرت علی کے لیے اگر یہ نام استعمال کرنا ہے تو بغیر الف لام کے ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں علی علم بن جائے گا اور علم پر الف لام داخل نہیں ہوگا. اگرچہ اعلام پر الف لام داخل ہوگا یا نہیں یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. کہا جائے گا اعلام کی 3 قسمیں ہیں. بعض اعلام وہ ہے جس کے لیے الف لام
جزو لا ينفک، جیسے کہ لفظ اللہ، تو لفظ اللہ میں اگر الہن ہے، بہت سی تحقیقات ہے جو آگے آ رہی ہے، توجیحات ہے، تو الہن اس صورت میں الف لام جزو عالم اور جزو لا ينفک، اور بعض عالم وہ ہے جس پر الف لام کا داخل ہونا حرام ہے۔ حرام سے مراد نحوی اعتبار سے، نہ کہ فقہی اعتبار سے۔ مثلا ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اور بعض عالم وہ ہے دوسرے الفاظ میں ابراہیم اسماعیل کہنے کی بجائے وہ عالم جس کے اندر وصف کے معنی نہیں، صفت کے معنی نہیں ہے، لیکن وہ عالم جس کے اندر صفت کے بھی معنی ہو، جیسے طیب ہے، طاہر ہے، سعد ہے، یہ وہ عالم ہے جس میں صفت کے معنی موجود ہے، جیسے عباس آپ نے پڑھا، حسن پڑھا، ہدایت النحو، تو اس کے معنی وصفی کی رعایت کرتے ہوئے الف لام کا داخل ہونا جائز، اور اس کے معنی عالمی کی رعایت کرتے ہوئے الف لام کا داخل ہونا جائز نہیں۔ معنی وصفی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام نہیں رکھا گیا، رشید، اس سے پہلے چونکہ اس کے اندر صفت کے معنی ہے، لہذا اس کو اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ عباس کے معنی ترشرو کے ہوتے ہیں، لیکن نام رکھ دینے کے بعد چونکہ اس میں عالمیت آ جاتی ہے، تخصیص آ جاتی ہے، اور عالم تو خود ہی معرفہ ہوتا ہے، اور الف لام تو معرفت کے لیے آتا ہے، تو اس صورت میں عالم پر الف لام کا داخل کرنا تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل باطل، جو چیز مستلزم باطل وہ خود باطل۔ اس لیے علماء نے ایسے اعلام پر دونوں طرح کا قول کرتے ہوئے یہ کہا کہ جائز ہے، چاہے تو آپ داخل کریں چاہے داخل نہ کریں۔ تو العالی، اول تو یہ حضرت علی کی طرف منسوب نہیں ہے، مملوک العلی عبد النبی، بلکہ غلام العلی بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عبد دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، عبد بمعنی عابد اور عبد بمعنی غلام۔ تو عابد کے معنی میں تو کبھی بھی عبد العلی، عبد علی کہا نہیں جا سکتا، عبد بمعنی غلام کے ہوں تو کوئی حرج نہیں، غلام علی نام رکھ دیا جائے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ مولانا مملوک العلی کے پاس پڑھا، جو نانوتا کے رہنے والے تھے، اور معقولات مفتی صدر الدین آزردہ سے پڑھا، بڑے مشہور عالم تھے اس زمانے میں، اور علم الحدیث کو آپ نے حاصل کیا شاہ عبد الغنی مجددی صاحب یانع الجنی سے، اور پھر فراغت کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ 42 دن کے بعد ہی حاجی صاحب نے خلعت خلافت سے نوازا، ارادت کے بعد، مرید ہونے کے بعد 42 دن میں، اور پھر گنگوہ میں شاہ عبد القدوس گنگوہی کے حجرے میں قیام فرمایا۔ سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں شاہ عبد القدوس گنگوہی، ان کا مزار وہیں ہے شہر میں، قصبے میں۔ آپ نے فراغت
تجارت کے بعد اور وہاں کے قیام کے بعد ذریعہ معاش کے لیے طبابت کا پیشہ اختیار کیا۔ حکیم تھے یونانی دواؤں کے۔ طالب علمی کے زمانے میں، سہارنپور کے زمانے میں گنگوہ کئی مرتبہ حاضری ہوئی۔ آپ کے پوتے حکیم صاحب بقید حیات تھے، بڑے زبردست عالم تھے، اگرچہ کسی مسند تدریس پر تشریف فرما نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حافظہ بھی عطا فرمایا۔ ایک آدھ مرتبہ ان کے بیان میں بھی شرکت کے لیے جانا ہوا۔ بڑا عجیب و غریب تقریر بھی ہوتی تھی، جس کو غالباً اچھے استعداد والا عالم بھی ان کے الفاظ کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ حجت اللہ البالغہ کی عبارات یاد تھی حکیم جی کو، تو بہت ہی محبت فرماتے تھے۔ گھنٹوں گفتگو علمی شروع فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس اپنے دادا مولانا رشید احمد گنگوہی کا سردیوں میں پہننے کی ایک شیروانی اور بڑا جبہ تھا، اس کی بھی زیارت آپ نے کروائی تبرکات کے قبیل سے۔ 1857 میں جب علماء ہند نے انگریز کے خلاف احتجاج اور لڑائی شروع کی اور شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی سرپرستی میں اور حافظ ضامن شہید صاحب کی سرپرستی میں مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ نے جو جہاد کیا، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں 1857 کو غدر کا زمانہ کہتے ہیں، حقیقت میں غدر تو انگریز کا لفظ ہے، یعنی ان لوگوں نے، مسلمانوں نے غداری کی۔ آج 26 جنوری ہے، 61 سال ملک کو آزاد ہونے کو ہوئے۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ آزادی تو حاصل ہوئی تھی 15 اگست کو، لیکن باقاعدہ ملک کا منشور اور آئین اور بھارت کا جو نفاذ ہوا ہے وہ 26 جنوری کو ہوا۔ تو لوگ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ جواہر لال نہرو اور گاندھی جی نے اس ملک کو آزاد کرایا، حالانکہ ملک کے آزاد کرانے کی تحریک تو چلی تھی، بہت پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تلامذہ نے چلائی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگردوں نے اس کو آگے بڑھایا، جن میں حضرت شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید بریلوی۔ یہ الگ بات ہوئی کہ اتفاق سے ان حضرات کو بھی ایسی کامیابی نہیں ملی، اس لیے کہ 200 سال تک انگریز نے حکومت کی اور یہ کہا جاتا تھا کہ آفتاب ان کے ملک میں غروب نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ اتنے ممالک تھے
کہ اگر مغرب کے کسی ملک میں آفتاب اگر غروب ہو تو مشرق کا ملک بھی ان کے ہی قبضے میں ہونے کی وجہ سے آفتاب وہاں طلوع ہوتا تھا۔ اتنی زبردست مغربی اور برطانوی طاقت کے سامنے ظاہر ہے 1857 میں بھی شاملی کے میدان میں بہت صاف کہا جائے کہ شکست ہوئی ظاہراً، یعنی حضرات علماء کو ناکامی ہوئی، حتیٰ کہ 3 دن تک امامنا نانوتوی چھپ گئے۔ چوتھے دن لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی آپ کی وارنٹ ہے، فرمایا غار ثور میں 3 ہی دن تک آپ کے چھپنے کی سنت ہے، لہذا 3 دن سے زائد میں روپوش نہیں ہو سکتا۔ امامنا نانوتوی چونکہ بڑے ذہین تھے، ایک دن وارنٹ والا پکڑنے کے لیے آیا، کہا یہ قاسم نانوتوی کون ہے، اور انہیں کو پوچھ لیا۔ تو جس جگہ پر وہ کھڑے تھے 1 قدم تھوڑے پیچھے ہو گئے اور کہا ابھی یہیں تھے۔ سمجھ میں آیا، اسی جگہ پر کھڑے رہے اور ان کو پوچھا کہ وہ نانوتوی کہاں ہیں، تو وہ 1 قدم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، کہا اب بھی یہیں تھے۔ یہ کہہ کر وہاں سے خط الگ ہو گئے، کہا آپ کہاں گئے، اب بھی یہیں تھے، ابھی نظر آ رہے تھے۔ تو اس طرح کا تعمیہ کیا تھا امامنا نانوتوی علیہ رحمہ نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ حافظ ضامن شہید کو مرتبہ شہادت حاصل ہوا، جن کا مزار تھانہ بھون میں ہے۔ کل ایک بیان میں ہم نے عرض کیا کوسمبا میں، اور یہ کہا کہ جو کام آسمان کے ٹوٹنے سے ہوتا ہے، زمین کے چند ذرے اٹھے اور انہوں نے ملک کو آزاد کرایا۔ اس میں سر فہرست شیخ الہند علیہ رحمہ، جو مولانا رشید احمد گنگوہی کے مریدین میں سے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1857 میں غدر میں آپ بھی شریک ہوئے، آپ کی گرفتاری ہوئی، سہارنپور کی جیل میں کچھ دن بعد میں مظفر نگر کے جیل میں آپ کو رکھا گیا، 6 مہینے کے بعد آپ کی رہائی ہوئی۔ 3 مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ فرمایا، سیاحِ ستہ کا درس آخری حج کے بعد آپ نے شروع کرایا۔ یہ موجودہ شکل میں جو سیاحِ ستہ کا درس جو ہو رہا ہے، بھائی کھول دی، یہ موجودہ شکل میں جو سیاحِ ستہ کا جو درس ہو رہا ہے، یہ درس حقیقت میں انہی کی طرف سے ہو رہا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کے درس کا رواج جو ہے وہ نہیں ڈالا گیا تھا۔ اس لیے فقیہ النفس قطب الارشاد امامنا گنگوہی علیہ رحمہ نے اس درس کی ابتدا فرمائی 1301 سے لے کر 1310 تک سیاحِ ستہ کا مکمل درس آپ ہی کے یہاں ہوتا تھا۔ البتہ اس کو جو فقہی رنگ دیا کتب احادیث کو، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کے زمانے سے، جبکہ غیر مقلدین نے سر اٹھایا اور ائمہ مجتہدین پر طعن و تشنیع کو شروع کیا، تو اس ضرورت داعیہ کی وجہ سے حضرت شاہ صاحب نے مستقلاً اس کو دبانے کے لیے کتب احادیث میں
فقہیات کو بیان کرنا شروع فرمایا، ورنہ باقاعدہ ہندوستان میں کسی درسگاہ میں صحاح ستہ کا درس من اولہ الی آخرہ روایتاً و درایتاً، یہ بنیاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ نے ڈالی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کہ جہاں بہت سے تلامذہ اور مسترشدین ہیں، جن کو دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ طریقت میں جہاں حضرت شیخ الہند نے، حضرت شیخ الاسلام نے استفادہ کیا ہے، وہاں شریعت کے باب میں زیادہ تر استفادہ حضرت مولانا محمد یحییٰ بن اسماعیل والد بزرگوار حضرت مولانا رشید احمد مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار نے استفادہ فرمایا ہے۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ سند کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ناقل سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، جس میں ایک سند عالی جس میں 5 واسطے ہیں، اور ایک سند نازل جس میں 8 واسطے ہیں، اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک۔ لیکن سند کے اس حصے سے اس وقت تعرض کیا جا رہا ہے جس میں تحویلات و انتقالات زیادہ نہیں ہیں، یعنی جس کی برانچیج زیادہ نہیں ہیں۔ ان میں نے ذکر کیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ۔ آپ کے تفصیلی حالات اگر دیکھنا ہو تو حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی علیہ رحمہ نے تذکرۃ الرشید نامی کتاب تالیف فرمائی، جیسے کہ تذکرۃ الخلیل نامی کتاب بھی تالیف فرمائی۔ میری مراد مولانا عاشق الہی میرٹھی ہے، نہ کہ مولانا عاشق الہی بلند شہری، جو تخفیفاً بلند شہری کو برنی اور مدینہ جانے کی وجہ سے وہاں کھجور برنی ملتی ہے، دونوں کا تعنیہ کرتے ہیں، جن کی کتاب مجانی الاسمار طحاوی شریف پر موجود ہے، اور بھی بہت سے رسائل ہیں۔ وہ مولانا عاشق الہی بلند شہری، جن کا بھی 1-2 سال پہلے انتقال ہوا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مولانا عاشق الہی میرٹھی، جن کی تاریخ الاسلام 4 اجزاء میں بعض مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہے۔ ہم نے بھی فارسی دوم میں سبقاً پڑھا۔ فارسی دوم میں جو کتابیں پڑھی، ان کو جو چند شعروں میں جمع کیا ہے، اس میں یہ اسلام سے مراد تاریخ الاسلام ہے۔ گلستان ز سعدی و ہم بوستا کہ عاجز کند مرد بسیار داں، درائک مالابو دستے آخی، اوران دانی سہلستے آخی، بمفتاح و اسلام مشکل مگر، نہ چندہ کے مذکور بالائے سر۔ یہ فارسی دوم ہم نے ڈابھیل میں پڑھا، تو یہ 5 کتابوں کو اس کے اندر جمع کر دیا ہے، یعنی یہ 3 شعر میں بوستا کے طرز پر بحر متقارب پر یہ اشعار ہیں، جو فعولن 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 فعول کے وزن پر یہ اشعار ہیں۔ اس میں جو اسلام ہے، اس سے مراد تاریخ الاسلام حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی کی ہے۔ آپ نے ترجمہ قرآن پاک بھی اردو میں فرمایا، ساتھ ہی آپ نے کتاب بھی بہت اچھی جلال الدین سیوطی کی جمع الجوامع کے نام سے، جو 50 کتابوں کا مجموعہ ہے، آپ کے یہاں 50 جلدوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ یہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی نے ہندوستان میں اس کا ترجمہ سب سے پہلے چھپوایا۔
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید، آپ اس تذکرۃ الرشید کا مطالعہ فرمائیں، اور سرخیل طائفہ امام ربانی فقیہ النفس اپنے زمانے کا ابو حنیفہ جن کا مزار گنگوہ میں ہے، یہ مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ نے دورہ حدیث کی بنیاد ڈالی اور 10 سال تک پڑھایا۔ نزول آب کی وجہ سے درس کو موقوف کر دیا تھا، جس کو آپ کی گجراتی میں موتیا کہتے ہیں، آنکھوں میں آنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد لیکن حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی درخواست کے اوپر جو بخاری شریف پڑھا کر وہاں تشریف مظاہر علوم میں درس میں شریک ہوئے، تو آپ نے پھر ایک مرتبہ ان کے لیے درس کو جاری فرمایا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے آپ کی تقاریر کو جو آخری سال تھا ان تقاریر کو ضبط فرمایا۔ حضرت مولانا ان کے صاحبزادے انہوں نے باقاعدہ ان تقاریر کو جمع فرماتے ہوئے ان کو چھپوایا، تو یہ لامع الدراری بخاری کی تقریر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی، الحل المفہم یہ مسلم شریف کی تقریر حضرت مولانا گنگوہی کی، الکوکب الدری یہ تقریر ترمذی کی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی، اسی طریقے سے الدر المنضود ابو داؤد شریف کی تقریر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی، الفیض السمائی حضرت مولانا رشید احمد صاحب کی، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ پر بھی یہ تقاریر باقاعدہ شائع ہو چکی ہے۔ اور حضرت مولانا زکریا صاحب کے زمانے میں تو آپ ہی نے اس کا اہتمام فرمایا تھا، لامع الدراری اور کوکب تک، لیکن بعد میں استاذنا المکرم حضرت مولانا محمد عاقل صاحب نے الحل المفہم، الدر المنضود، الفیض السمائی ان تقاریر کی طرف توجہ فرمائی۔ اگرچہ اس زمانے میں درس کے اندر علماء کبار شریک ہوتے تھے اور خود طلبہ ان استعداد اور رسوخ فی العلم کے ساتھ، اس لیے کوئی زیادہ لمبی تقریر کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اشارات پر اکتفا کیا جاتا تھا، اسی لیے تقریروں میں آپ کو اختصار ملے گا، لیکن کسی ایک لفظ کو جب آپ دیکھیں گے تو بہت سے سوالات اور بہت سے اشکالات دور ہوتے ہیں۔ اب الکوکب الدری کو بھی اردو جامہ میں پہنا دیا گیا، جو الطیب الزکی کے نام سے شائع ہو چکی ہے، یہ کتاب بھی دہلی سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جیسے کہ حضرت مولانا شیخ الہند کی تقریر ترمذی سب سے پہلے لمبی تقریر کے درس کی ابتدا خاتمۃ المحققین حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری علیہ رحمہ نے اس کی بنیاد ڈالی، پھر اس کے بعد حضرت مولانا استاذنا المکرم مولانا محمد یونس صاحب بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر ان کے یہاں تفصیلات جو ہے وہ ذکر ہوئی، ورنہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا جو انداز تھا وہ بہت ہی مختصر تقریر کا تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے دورے کی ابتدا آپ کے یہاں سے ہوئی اور آپ کا آخری درس 1314 تک جاری رہا، اور سب سے آخری تلمیذ حضرت مولانا یحییٰ صاحب علیہ رحمہ، آپ کے کبار خلفاء میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب شارح ابی داؤد، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری علیہ رحمہ کے جو ہے شیخ، یہ تمام کے تمام حضرات اکابرین مشائخ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے تھے، بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ ہی سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا، اور ایک مسئلے میں بہت ہی لمبے چوڑی مکاتبت بھی فرمائی آپ نے
جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا شباب اور جامع العلوم کانپور کے اندر جب مدرس تھے تو اتفاق سے وہاں بدعتیوں کا رواج تھا، بریلوی حضرات کا، تو میلاد کی مجلس وہاں قائم ہوتی تھی۔ حضرت مولانا اس میں شریک ہوتے تھے، امامنا تھانوی علیہ رحمہ، اور اس سلسلے میں اطلاع ہوئی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کو۔ چونکہ آپ بہت ہی محفوظ ماحول میں تھے، یعنی یہ دیوبند سہارنپور جہاں بریلویت کا زور نہیں تھا، اور حضرت مولانا یہاں اس کی شرکت میں میلاد کی مجالس کی شرکت کو بہت ہی معیوب بلکہ شرعی اعتبار سے اس کو ممنوع فرماتے تھے، یہ اس لیے شاگرد کو اس طرف متنبہ جب فرمایا تو آپ نے ماحول کے بہت سارے مسالے پیش کیے اور آپس میں دلائل کی روشنی میں علمی مکاتبت، بلکہ اگر یہ کہا جائے مناظرہ تھا وہ حقیقت میں جو تذکرۃ الرشید میں چھپا ہوا ہے، بہت ہی معلومات سے بھرپور چکے یہ مکالمہ ہے، لہذا اس کو پڑھا جائے جانبین سے۔ حضرت مولانا نے یہ ذکر فرمایا جو آپ کی دلیل تھی مولانا تھانوی علیہ رحمہ کی، کہ میں ان لوگوں کی کسی بدعت کا تو میں ارتکاب کرتا نہیں ہوں، لیکن مجھے موقع مل جاتا ہے کچھ وعظ و تذکیر کا، جس کی وجہ سے میں رد بدعات کے اوپر باقاعدہ گفتگو کرتا ہوں۔ اس لیے اور جہاں تک تعلق ہے یہ قیام کے مسئلے میں، لوگ چونکہ شہر کے مجھ سے بہت مربوط ہو رہے ہیں، ان مصالح کی بنا پر میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے شریک ہو جاؤں۔ اس لیے لیکن اور دلیل میں یہ کہا کہ جیسے ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے جو اکابرین اور جنہوں نے اور سلسلے چشتیہ اور یہ سلاسل اربعہ کے اکابرین نے یہ جو باقاعدہ رواج ڈالا ہے یہ ذکر کا، اور وہ بھی ذکر جہری کا، جس کو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اسی طرح الا اللہ، اسی طرح اللہ اللہ، یہ 12 تسبیح جو ہے یہ بھی تو آخر منسوس نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ اصلاح اور تزکیے کے طور پر جیسے ہمارے بزرگوں نے اس کی بنیاد ڈالی، اگر میں بھی کسی مصلحت کی وجہ سے اس میں شریک ہو جاؤں تو اگر ان اذکار کو اور معمولات کو اگر بدعت نہیں کہا جاتا تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں اس مجلس میں شریک ہو جاؤں اور اس کو بدعت کہا جائے۔ بہت لمبی مکاتبت ہے۔ آخر میں حضرت مولانا رشید احمد، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یا تو کہا جائے کہ طالب علمانہ اور مریدانہ یا مسترشدانہ انداز میں ہتھیار ڈال دیے، یعنی باوجود یہ کہ وہ مطمئن نہ ہوئے ہوں اپنے استاذ کے علمی دلائل سے، لیکن آخر میں اعتراف فرما لیا ہے، چاہے ادباً ہی صحیح ہو، اور یہ کہا ہے کہ جو ہے اعتراف فرماتے ہوئے آپ نے باقاعدہ اس کا یہ کہا کہ حضرت مجھے اب انشراح ہو چکا ہے، اور وہاں گفتگو کو منقطع کر دیا۔ تقریباً 4-5 مرتبہ یہ لمبی مکاتبت ہوئی ہے حضرت مولانا تھانوی علیہ رحمہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کی۔ اس پوری مکاتبت کو پڑھ لینے کے بعد میں نے جو یہ تبصرہ آخر میں کیا کہ ادباً یہ فرمایا آپ نے، یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ غالب یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں اتنا اطمینان نہیں ہوتا جتنا کہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے جو دلائل ہیں اس سے بہت ہی زیادہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی مصلحت وقتی کی بنا پر اگر کچھ اور فوائد حاصل ہوتے ہوں اور آدمی اس مفسدے میں شریک نہ ہوتا ہو تو ایسے موقع پر اگر شرکت کر لی جائے تو کوئی حرج نہ ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت میں آپ کا انداز ہے، اور اب آپ دیکھیے یہ حکمت عملی اور سیاست کی آپ کے ملک کے موجودہ حالات کے اعتبار سے
بہت ہی ضروری ہے، اور بعد میں ہمارے اکابرین جو موجودہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں بلکہ کافروں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، یہ اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے، تاکہ آپ اپنی انسانیت کا پیغام اور اسلام کا حقیقت میں پیغام پہنچا سکے لوگوں کو۔ یہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی حکمت عملی تھی۔ اگرچہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ بعد میں یہی حکمت عملی کے خلاف بھی کیا ہے، بلکہ اس میں تشدد برتا ہے۔ جب شیخ الاسلام امامنا مدنی علیہ رحمہ جب نہرو اور گاندھی جی کے ساتھ بیٹھے تو حضرت مولانا نے تشدد کیا ہے اپنے موقف میں، اور یہ فرمایا کہ ہم کسی حال میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اور ان مفاسد کی اور ان مصالح کی کوئی رعایت آپ نے نہیں فرمائی۔ غالباً کوئی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، دیکھ لو۔ بہرحال حضرت مولانا سب سے پہلے دیوبند کے سرپرست ہوئے 1297 میں، بعد میں مظاہر علوم کے سرپرست اعلیٰ ہوئے 1314 میں۔ آپ کی وفات حسرت آیات 8 جمادی الاولیٰ کو 1323 کے اندر ہوئی، بروز جمعہ، اذان جمعہ کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور پھر آپ کی تدفین گنگوہ میں ہوئی۔ آج بھی مرکز زیارت اور آپ کا مزار جو ہے مرجع الخلائق بنا ہوا ہے۔ وفات کی تاریخ کو علماء نے باقاعدہ اس کو جو ہے تاریخ نکالی ہے، اور یہ کہا انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، یہ تاریخ آپ کی وفات ہے۔ جیسے کہ صاحب کنز ابو البرکات عبداللہ نصفی کی من دخلہ کان آمنا، جس سے گویا پوری تاریخ نکلتی ہے کہ 710 کے اندر حضرت مولانا ابو البرکات عبداللہ نصفی کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اسی طرح مولانا عاش حمیدن ومات شہیدن، اس عبارت سے بھی آپ کی تاریخ وفات 1314 نکلتی۔ آپ کی تصانیف متعدد، جس میں فتاوی رشیدیہ مطبوعہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت مختصر ہم تک پہنچا ہے، ورنہ کئی جلدوں میں یہ کتاب ہونی چاہیے تھی۔ حالات کے پیش نظر یہ جو ہے نظر ہو گئی حوادثات کے فتاوی رشیدیہ نام کی کتاب، اور اسی طریقے سے زبدۃ المناسک آپ کی کتاب ہے۔ مسائل حج میں آپ کی کتاب الحق الصریح فی اثبات التراویح، اس زمانے میں یہ فتنہ 8 اور 20 رکعات کا غیر مقلدین نے بہت ہی چلایا۔ اوثق العراء فی تحقیق الجمعہ فی تحقیق الجمعہ القرى، اور دیہات میں جمعہ قائم کرنا چاہیے یا نہیں، اس کی تردید میں بھی آپ کا ایک رسالہ ہے۔ ہدایت المعتدی فی قراءۃ المقتدی کے نام سے بھی آپ کی کتاب ہے۔ القطوف فی تحقیق الجماعت الثانیہ کے نام سے قطوف الدانیہ آپ کی کتاب ہے، وغیرہ۔ لامع الدراری اور الکوکب الدری اور الحل المفہیم آپ کی تقاریر کا میں نے ذکر کیا ہے۔ مجھے تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ وہ حضرات جن کو اکابر دیوبند جو کہا جائے، وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے دیوبند میں استفادہ کیا ہے، اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں بزرگ حضرت مولانا نانوتوی علیہ رحمہ اور مولانا گنگوہی، ان کو اکابر دیوبند کہنا اس لیے کہ بعد میں جو تلامذہ دیوبند میں جنہوں نے استفادہ کیا، ان کا استرشاد کا اور ارادت کا تعلق ان اکابر سے تھا، ورنہ دیوبند میں ان حضرات کی تعلیم نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے دہلی میں جامعہ رحیمیہ میں حضرت مولانا مملوک العلی نانوتوی سے آپ نے استفادہ کیا، اور 5 سال تک معقولات پڑھا مفتی صدر الدین آزردہ سے، اور پھر
آپ نے حدیث پاک کا استفادہ کیا شاہ عبد الغنی مجددی علیہ رحمہ سے، جن کی اسانید الیانع الجنی فی اسانید شیخ عبد الغنی میں موجود ہے، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اسانید الارشاد فی مہمات الاسناد کے اندر، اور جیسا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کی اسانید العارف الجلی فی اسانید شیخ اشرف علی الکواکب السیارہ میں جس طرح حضرت تھانوی کی اسانید ہے، اسی طریقے سے المسک الاظفر فی اسانید شیخ انور، سلسلۃ الزبرجد فی اسانید حسین احمد، یہ تمام کی تمام کتابیں اسانید کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے ان اسانید پر اور خاص کر کے ان ملفوظات کی بنیاد پر لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء انظروا امن تاخذون دینکم وغیرہ جو ملفوظات کی روشنی میں الاسانید قوائم الدین، اس طریقے سے ان حضرات نے اپنی اسانید کو جمع کرنے کا بڑا اہتمام کیا۔ اب ہمارے پاس جو یہ سلسلۃ الذہب یعنی یہ سونے کی یہ لڑی اور کڑی جو پہنچی ہے، وہاں ہم ان حضرات سے مظاہر علوم کے اکابرین کی زیادہ یہ حضرات سلسلہ چلتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ اسناد حضرت مولانا قاسم نانوتوی تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے آخری سال میں دورے حدیث چونکہ پڑھا، جو کہ استاد جو کہ والد محترم ہیں حضرت مولانا زکریا صاحب کے، اور پھر انہوں نے مدتوں بخاری شریف پڑھائی۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نے 2 مرتبہ بخاری پڑھی، سب سے پہلی مرتبہ اپنے والد بزرگوار سے، اور اب جتنے تلامذہ آپ کو ملیں گے حضرت مولانا زکریا صاحب تک چونکہ ان کا سلسلہ پہنچتا ہے مظاہر کے، اس لیے زیادہ تر اسانید مولانا رشید احمد گنگوہی تک پہنچتی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے جو تلامذہ ملتے ہیں وہ حضرت شاہ صاحب کے ملتے ہیں، اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری نے چونکہ دیوبند میں پڑھا، اگرچہ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیوبند میں پڑھا ہے، بلکہ پڑھایا بھی ہے، اور اس کے بعد آپ دارالعلوم مظاہر علوم میں ابتدائی تعلیم لینے کی وجہ سے منتقل ہو گئے تھے۔ تو اب ہماری اسانید چاہے وہ فاضل دیوبند ہو، چاہے فاضل سہارنپور ہو، اور چاہے کہیں کا فاضل ہو، یہ 2 سلسلوں تک پہنچتے ہیں۔ تو اب مولانا رشید احمد گنگوہی کے بعد حجت الاسلام سرخیل طائفہ امام نانوتوی علیہ رحمہ کے حالات پر بھی کہ قاسم آپ کا اسم گرامی ہے، والد بزرگوار کا نام اسد بن غلام شاہ بن محمد بخش صدیقی النانوتوی، صدیقی النانوتوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، جیسا کہ امام گنگوہی کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو جیسے ان کو ایوبی کہا جاتا ہے، ان کو صدیقی کہا جاتا ہے۔ آپ رفیق درس اور کلاس فیلو ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کے، اور دونوں حضرات نے دہلی ہی کے اندر پڑھا مولانا مملوک العلی نانوتوی علیہ رحمہ سے۔ ولادت باسعادت 1248 کے اندر ہوئی، 1832 عیسوی تھی، تاریخی نام آپ کا خورشید حسن تھا۔ اللہ پاک نے طبیعت میں بڑی ظرافت بھی عطا فرمائی، اور تواضع اور سادگی کے ایک اعلیٰ مقام پر۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے۔ ادھر نزاکت اور لطافت میں مرزا مظہر جانے جانان کی طرح حضرت مولانا کا جو ہے حال تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کا بڑی طبیعت میں نزاکت تھی، اور ادھر حال حضرت مولانا نانوتوی علیہ رحمہ کا کہ طبیعت میں بڑی تواضع تھی،
فرمایا کرتے تھے کہ ایک حرف اگر نہ آتا تو دنیا دیکھ لیتی کہ قاسم کتنا فنا ہو چکا ہے۔ کوئی پوچھتا کہ اس میں گرامی کیا ہے تو فرماتے عبداللہ الہ آبادی۔ اب عبداللہ کا لفظ میں لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ کا بندہ، اور نانوتا الہ آبادی یعنی الہ آباد اللہ کا آباد کیا ہوا، تو ہر گاؤں الہ آباد ہے اور ہر ایک کا نام عبداللہ ہے، لہذا اس اعتبار سے کوئی پوچھتا تو فرماتے کہ عبداللہ الہ آبادی۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی اپنے نام کو چھپاتے، اور طبیعت میں جہاں ذہانت اور فطانت کا تعلق ہے، ابھی میں نے عرض کیا کہ جب 1857 کے اس شاملی کے میدان اور معرکہ پر روپوشی اختیار کرنے کی جب بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ غار ثور میں 3 دن تک فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روپوش ہوئے، لہذا اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ بھی قرآن میں اور گاؤں میں جمعہ ثابت نہیں ہوگا، اس کے لیے مستقلاً وسعوا لفظ سے کہ سعی کا تحقق قرآن میں ہوتا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ سعی کا تحقق قرآن میں نہیں ہے، اس لیے یعنی جمعہ فی القرآن کا ثبوت سمجھ میں نہیں آتا، اور بڑی تردید فرماتے تھے۔ حضرت مولانا کے علوم کا حال یہ ہے، آپ کی حکمت قاسمیہ جس کا عنوان ہے آپ کے علوم کا، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی حکمت ولی اللہ، جس کو ہم لوگ اپنی درسگاہ میں مرکز الاسانید اور مسند الہند کی وجہ سے بڑے استلزاز کے ساتھ نام لیتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کی کتابوں سے ہماری درسگاہوں میں استفادہ نہیں کیا جاتا، حالانکہ شاہ صاحب نے ہر فن میں کتابیں تالیف فرمائی ہے۔ فلسفے میں آپ کی کتاب ہے، رسالہ دانشمندی آپ کی کتاب منطق میں ہے، تفہیمات الالہیہ آپ کی کتاب فلسفے میں ہے، العقیدۃ الحسنہ آپ کی کتاب علم الکلام میں ہے۔ ہمیں چاہیے تھا اسی طریقے سے علم اسرار وحی کے اندر حجت اللہ البالغہ ہے، جس کا ترجمہ بھی غالباً اب آپ کے سامنے کئی جلدوں میں آ چکا ہے، اور اس ترجمے کو آپ اگر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ پٹنہ کے کتب خانے میں ایک حجت اللہ البالغہ کا ترجمہ ہے، اسی سے اخذ کر کے یا یہ کہا جائے کہ بعینی ہی وہیں سے منقول ہے۔ یہ ترجمہ بھی اب حجت اللہ البالغہ اور اس کا اختصار ترجمے کا اب آ چکا ہے۔ یہ علم اسرار وحی میں جیسا کہ عقد الجید فی الاجتہاد والتقلید، الانصاف فی تحقیق المذاہب کے عنوان سے ائمہ کے درمیان اختلاف کی وجہ کیا ہے، اسی لیے علماء نے آپ کو مجتہد منتسب قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے حکمت ولی اللہ مشہور ہے، ایسے حکمت قاسمیہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، لیکن علوم کو سمجھنے کے لیے معقولات سے مناسبت بہت زیادہ ضروری۔ آپ کی ایک کتاب تحذیر الناس اردو میں ہے، اس کی پہلی سطر ہم جیسا مولوی جن کو تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے وہ بھی حل نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ آپ کی میلہ خدا شناسی اور اسی طریقے سے مناظرہ شاہجہاں پور، یہ تمام کی تمام کتابیں اب علماء کو اس زمانے میں ان اردو کتابوں کی شرح لکھنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اندازہ لگائیے حکمت قاسمیہ، حضرت مولانا کی سوانح پر بہت عمدہ کتاب 3 جلدوں میں مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ رحمہ نے ایک بہت چھوٹے سے رسالے کی شرح کرتے ہوئے بہت عمدہ کتاب آپ کے حالات پر ہمیں اپنے اکابرین کی ان کتابوں کا اور ان کے علوم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں متقدمین کے علوم میں طول اور عرض تو ہے لیکن عمق نہیں ہے، اور ہمارے اکابرین کے علوم کے اندر عمق ہے،
یعنی طول عرض اگرچہ نہیں ملے گا لیکن گہرائی ملے گی آپ کو، اسی گہرائی میں گہرائی ہے، یعنی پھر طول اور عرض کی ضرورت نہیں ہوگی، جس کے لیے ان اکابرین کے علوم مسائل کلامیہ کو بھی چٹکلے میں اور اتنی تسہیلی انداز میں یہ اکابرین حل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ خادم اللہ دیا نے ایک سوال کیا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ علم ولایت اور علم نبوت میں کیا فرق ہے؟ بڑا اچھا جواب دیا، فرمانے لگے اچھا جامع مسجد جا رہے تھے، کہا بتائیے اللہ دیا جامع مسجد کتنی دور ہے؟ تو فرمایا تقریباً 500 قدم ہوگی، 400-500 قدم، اور آگے بڑھ گئے، فرمایا حضرت 300 350 قدم مسجد ہوگی اب، اور آگے بڑھے، پوچھا کتنی دور ہے؟ کہا 200-250 قدم ہوگی، پھر پوچھا کتنی دور ہے؟ تو کہا حضرت 100-150 قدم ہوگی۔ جب بالکل مسجد کے قریب پہنچ گئے اور ایک قدم رہ گئی مسجد، پوچھا کہ بتائیے کتنی دور ہے؟ کہا حضرت اب تو یقینی طور پر ایک ہی قدم دور ہے۔ کہا یہ فرق ہے علم نبوت اور علم ولایت میں، کہ علم نبوت میں قطعیت ہے اور علوم ولایت کے اندر جو ہے ظنیت ہے، کہ اب تک تم کہتے رہے لگ بھگ تقریباً 500 قدم، اور جب ایک بالشت رہ گیا تو آپ نے کہا کہ ایک ہی قدم ہے۔ یہ حقیقت میں جو قطعیت ہے یہ علوم نبوت ہے، اور وہ تقریباً جو آپ کہہ رہے تھے یہ حقیقت میں علوم ولایت۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ دیا نے پوچھا کہ لوگ بزرگوں کے قبرستان میں شریک ہونے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تو کیا کوئی گنہگار کی اپنے کسی بزرگ کے قریب مدفون ہونے سے مغفرت ہو جاتی؟ مسئلے کا تعلق علم الکلام سے ہے، باب اثبات عذاب القبر سے، حالت برزخ سے اس کا تعلق تھا۔ اللہ دیا چونکہ عامی آدمی تھا تو اس نے سوال عامیانہ انداز میں کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا اللہ دیا یہ جو تم پنکھا جھول رہے ہو وہ کس کو جھول رہے ہو؟ کہا حضرت آپ کو جھول رہا ہوں۔ قریب میں کوئی بھائی بیٹھے تھے عتیق بمبوی کر کے، پوچھا کہ ان کو بھی تو فائدہ ہو رہا ہے، اور حضرات کو؟ کہا ان حضرات کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو کہا پنکھا تو جھول رہے ہو آپ، مجھے اور اطراف کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ان اکابرین اولیاء کے قبور پر رحمت کا فیضان ہوگا تو قریب والوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ غرض مسئلہ کلامیہ کو بہت اچھے انداز میں مستقلاً عبادات پر آپ نے جو فلسفیانہ تقریر فرمائی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ فلسفہ عبادات کے اوپر آپ نے فرمایا 4 عبادتیں ہیں، ایک عبادت الصلاۃ، ایک عبادت الزکوٰۃ، اس میں اللہ کی شان مظہریت حاکمانہ کا جو ہے ظہور ہوتا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے عبادت الصوم اور عبادت الحج، اس سے اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت کا یہ مظہر ہے، یہ 2 عبادتیں۔ اور بڑا عجیب و غریب فلسفہ ذکر فرمایا ہے، پوری عبادت کے ایک ایک ادا کے اوپر آپ نے شان حاکمیت اور اسی طریقے سے شان محبوبیت کا مظاہرہ جو ہے فرمایا۔ مجھے تو یہاں یہ عرض کرنا تھا کہ ہمارے اکابرین کے علوم میں عمق استفادہ کریں۔ یہ وہ اکابرین ہیں جن کے ہم خوشاچی اور نام لیوا ہیں، لیکن اب ہمیں ان کے علوم سے مس نہیں ہوتا، کتابوں سے واقفیت نہیں ہوتی۔ ان اکابرین کے علوم میں وہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے مستقلاً آدمی کو رسوخ فی العلم حاصل ہونا چاہیے، ورنہ بیان القرآن کو اگر آپ پڑھیں تو جلالین کو آپ اتنی سطحی سمجھیں گے۔ بیان القرآن کا ایک ایک لفظ، حضرت شاہ صاحب نے ایک مرتبہ سفر پنجاب میں، آپ کو چونکہ عادت تھی سونے سے پہلے کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کی، تو شاہ صاحب نے بیان القرآن اٹھا لی اتفاق سے، اور کبھی شاہ صاحب بڑا آدمی تھا لہذا انہوں نے اپنے کسی معاصر کی کتاب کا وہ مطالعہ کیسے کرتے،
انہوں نے بیان القرآن کا جب مطالعہ کیا تو فرمانے لگے آج پتا چلا کہ اردو میں بھی علوم ہیں۔ شاہ صاحب فرمانے لگے، یہ جملہ جب امامنا تھانوی نور اللہ مرقدہ کو پہنچا، کہنے لگے اب مجھے کسی کی تصدیق و توثیق اور کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے وہ علوم ان اکابرین کی کتابوں میں، ان سے استفادہ کریں۔ مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ جو ہے، آپ کی ولادت باسعادت 1248 میں، تاریخی نام آپ کا خورشید، ابتدائی تعلیم آپ کی نانوتا میں ہوئی، اس کے بعد آپ دیوبند کے اندر ایک مکتب میں مولانا مہتاب علی صاحب جو حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ کے عم محترم تھے، ان کے پاس آپ نے باقاعدہ پڑھا۔ چونکہ آپ کا ننیال دیوبند تھا، اس وجہ سے دیوبند تشریف لے گئے، بعد میں اپنے نانا جان شیخ وجیہ الدین سے فارسی پڑھی، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا محمد نواز سہارنپوری سے آپ نے اور عربی کا استفادہ کیا، اور پھر 1257 کے اندر 11 سال کی تقریباً عمر تھی، آپ دہلی تشریف لے گئے۔ چونکہ مولانا مملوک العلی آپ ہی کے گاؤں کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے حضرت مولانا مملوک العلی علیہ رحمہ کی معیت میں جامعہ رحیمیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے والد بزرگوار کی طرف منسوب ہے۔ آج بھی مولانا ابوالکلام آزاد جو یونیورسٹی کے قریب یہ جامعہ رحیمیہ اپنی جو ہے مرحوم، یا یہ کہا جائے کہ اپنی اس حالت کے اندر مسکنت میں موجود ہے، اور وہیں قبرستان مہدیان ہے جہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ رفیع الدین، حضرت شاہ عبد القادر، آپ کے صاحبزادگان کا مزار بھی آج وہیں موجود ہے، قبرستان مہدیان دہلی میں، مسجد عبد النبی کے قریب۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مولانا مملوک العلی نانوتوی کی معیت میں آپ بھی 1256 میں استفادے کے لیے تشریف لے گئے، اور مولانا سے متعدد کتابیں معقولات کی پڑھی۔ لوگ معقولات کے بارے میں بڑا طنز کرتے ہیں، اس کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے نصاب میں سے بخاری اور ہدایہ ان کتابوں کو اگر خارج کرنا ہے تو پھر معقولات کو بھی خارج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اپنا سلسلہ نصاب یہی باقی رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے ان معقولات کی ضرورت پڑے گی۔ معقولات یہ حقیقت میں ایک ذریعہ تشخیص اذہان ہے، یعنی ایک علم کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچنے کے لیے، نصوص کو سمجھنے کے لیے معقولات ایک واسطہ ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ معقولات کوئی ایسا موقوف علیہ تام کا درجہ رکھتا ہے کہ اس کے بغیر آپ نصوص کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہر زمانے کا اور ہر جگہ کا ایک خاص انداز ہوا کرتا ہے، ظاہر ہے ہمیں بھی ضرورت ہے۔ مثلا دیکھیے ہماری ان اکابرین کے پاس چونکہ گہرائی اور گہرائی تھی تو اس طرح کے نکات بیان کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا امامنا تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اشکال کیا کہ ید علیٰ تو ید امیر ہے، ید موتی ہے، اور ید سفلا یہ تو ید فقیر ہے، اور ظاہر ہے کہ ید فقیر ید اعلیٰ ہونا چاہیے، اور ید علیٰ یہ ید مفضول ہونا چاہیے، اس لیے کہ فقر کو جو ہے ثروت کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور 500 سال پہلے فقراء بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر جائیں گے۔ تو یہاں تو دیکھا جا رہا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی میں ید امیر اور مالدار کے ہاتھ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ کتنی بہترین توجیہ فرمائی اپنے معقولی انداز کے اندر، فرمانے لگے کہ ید علیٰ میں امیر مال دے کر غریب کی مشابہت اختیار کر رہا ہے،
اور غریب مال لے کر مالدار کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، تو جو مشابہت اختیار کرے غریب کی وہ افضل ہے، اور جو مشابہت اختیار کرے مالدار کی وہ مفضول ہے۔ تو یہ تشہیز اذہان کے لیے آپ کو یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ہدایہ پڑھ رہے ہیں، اور ہدایہ میں آپ نے یا تو مسائل اور احکام مالابد منہو سے وضو کے فرائض پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب ان وضو کے فرائض کا کتنا یہ ادا کریں گے؟ نور الاضاء میں بھی وہی، قدوری میں بھی وہی، شرح وقایہ میں بھی وہی، ہدایہ میں بھی وہی۔ تو اب صاحب ہدایہ آ کر اپنی درایتی انداز میں احکامات کے علل کو ذکر فرماتے ہیں، اور گویا اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے تشہیز اذہان کے لیے ان معقولات کی۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا امامنا نانوتوی علیہ رحمہ نے 5 سال تک معقولات کو پڑھا۔ آپ نے دہلی کے اندر میر زاہد، ملا جلال، شرح مواقف اور اسی طرح قاضی مبارک، یہ سب کتابیں صدر الدین جو ہے آزردہ سے آپ نے پڑھا ہے۔ مثلا یہی کہ وضو کرنے سے پہلے کیا وجہ ہے کہ سنن کو مقدم کیا گیا؟ پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر کلی کر رہے ہیں، پھر مزمزہ کر رہے ہیں، تو کہنے لگے فرائض سے پہلے ضرورت ہے کہ پانی کی طہارت کو معلوم کریں، اور پانی کی طہارت کے لیے اوصاف ثلاثہ کا معلوم ہونا ضروری، اور اوصاف ثلاثہ میں سب سے پہلے تو رقت اور سیلان ہے کہ نہیں۔ وہ آپ کو قوت لامسہ یعنی دونوں ہاتھ جب آپ گٹوں تک دھوئیں گے اس سے رقت و سیلان کا پتہ چلے گا، اور پھر جب مزمزہ کریں گے تو پانی کا طعم اور مزہ کا پتہ چلے گا، اور جب آپ کلی کریں گے تو اس صورت کے اندر آپ کو اس کی بو کا پتہ چلے گا۔ جب اس پانی کی طہارت کے لیے اوصاف ثلاثہ کا علم ہوا تو اب آپ کو ضرورت ہوگی کہ وضو کے فرائض کو شروع کریں، یعنی اب چہرہ دھوئیں۔ یہ حکمت اور یہ علل جو حقیقت میں ہمارے اکابرین کے علوم میں ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تشہیز اذہان کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے معقولات ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ معقولات کے بغیر نصوص سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اور خاصتاً امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو البیلی کتاب کہلاتی ہے، 3 کتابیں پورے ذخیرے میں البیلی کہلاتی ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 بخاری شریف، اور نمبر 3 مثنوی شریف۔ ان تینوں کتابوں کو سمجھنے کے لیے کچھ درایتی فہم کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمارے یہاں تشہیز اذہان کے طور پر ان علوم کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ میں سب سے آخر میں سرتاج اولیاء، خاتمۃ المحققین ہی کہیے بلکہ خاتمۃ الصوفیاء کہیے، امامنا باندوی علیہ رحمہ، جن کی پوری زندگی اتنی مشغولیت کی تھی، لیکن پوری عمر آپ نے جو خرچ فرمائی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ معقولات ہی کے اوپر جب تشریف لائے، سب سے آخری سفر آپ کا جب مظہر سعادت کا ہوا تو 5 گھنٹے تک شرح تہذیب کے ضابطہ کی شرح لکھنے پر دارالقرآن میں اس وقت دفتر تھا، مولانا موسیٰ صاحب کی درسگاہ میں، اس وقت آپ نے شرح ضابطہ پر پورا وقت خرچ فرمایا۔ آپ کی شرح جامی کی شرح، سلم العلوم کی شرح، مختصر المعانی کی شرح، یہ وہ تمام کے تمام علوم ہیں۔ یہ علوم فطری ہے اصل میں، اس لیے فطرتی اور فطری علوم کا انکار نہیں کیا جا سکتا اگر آدمی قرآن اور حدیث میں صحیح معنی میں درک حاصل کرنا چاہے۔ مثلا ایک روایت آپ کے سامنے ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها فرب حامل فقہ عوام سامع۔ اب غور کیجئے اس روایت کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت سے زیادہ درایت کو آپ نے ترجیح دی، اس
لیے کہ اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس بندے کو جو میری گفتگو سنتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. کیوں؟ فرب حامل فقہ او عام سامع، اس لیے کہ بسا اوقات سننے والے سے زیادہ جس تک بات پہنچائی جاتی ہے اس کا فقہ اور اس کا درایت زیادہ جو ہے وہ عمیق ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ استفادہ کر سکتا ہے. اور نظر اللہ پر اگر آپ کا اشکال ہے کہ یہ سرسبزی شادابی تو ہمیں نظر نہیں آتی ان لوگوں پر، تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ نظارت سے مراد نظارت دنیاوی اور نظارت ظاہری نہیں بلکہ یہاں نظارت اخروی ہے، اور یہ جملہ دعائیہ ہے، اگرچہ صورتاً یہ اخبار کی شکل اس نے اختیار کر رکھی. اس لیے درایت کی ضرورت پڑتی ہے قرآن مجید اور حدیث کو سمجھنے کے لیے. ایک مرتبہ امامنا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں کچھ مہمان تشریف لائے. آپ نے اپنے موضوع سے ہٹ کر گفتگو شروع کر دی. سمجھ میں آیا آپ کا موضوع تو کچھ اور ہے، موضوع سے ہٹ کر گفتگو شروع کر دی. کسی نے کہا کہ حضرت موضوع تو آپ کا یہ ہے روزانہ کا، اور آج آپ موضوع سے ہٹ کر گفتگو فرما رہے ہیں. تو آپ نے فوراً قرآن مجید کی آیت شریفہ کی تلاوت کی. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ تمتع اور قران کی اجازت موسم حج کے اندر جو ہے آفاقی کے لیے ہے اور مکی اور ہلی کے لیے نہیں ہے. اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ موسم حج کے بعد پورا وقت جو ہے یہ ہلی اور جو ہے مکی کے لیے استفادے کا ہے بیت اللہ سے، یعنی وہ عمرہ کر سکتا ہے. اور یہ آفاقی کے پاس تو مخصوص اور متعین اور محدود وقت ہے، اس لیے اس محدود وقت کے اندر مجھے انہی کو فیض پہنچانے کے لیے شریعت نے یہ بات کہی اور یہ فرمایا کہ حقیقت میں یہاں جو ہے ان کو تمتع کی اجازت فقط آفاقی کو ہے. تو فرمایا کہ تم لوگ تو روزانہ استفادہ کرتے ہو، لہذا جو مہمان آ جائیں، ظاہر ہے اگر آدمی اپنے موضوع سے ہٹ کر کوئی گفتگو اگر کر رہا ہے تو یہ ہے کہ بھائی آپ تو روزانہ استفادہ کر رہے ہیں، آج دوسروں کو اس کا موقع دیا جائے. آپ نے اس کے لیے استفادہ کیا. آیت شریفہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ الگ بات ہے کہ اس کو استدلال نہیں کہا جائے گا، اس کا نام اعتبار ہے. استدلال کہتے ہیں جو آیت اور جو نص کو باقاعدہ جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہو، اور اعتبار کہتے ہیں اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ اعتبار اور استدلال کا فرق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا. آپ پڑھ کر آئے الفوز الکبیر کے اندر اعتبار اور استدلال کا فرق. مجھے یہاں عرض کرنا تھا کہ امامنا نانوتوی علیہ رحمہ کے علوم میں بہت زیادہ عمق کی وجہ وہی ہے کہ آپ نے علوم عقلیہ کو حاصل فرمایا. مولانا مملوک العلی سے میر زاہد، قاضی مبارک، صدرہ اور شمش بازغہ علم الحیت کے اندر، پھر علم الحدیث آپ نے حاصل کیا حضرت شاہ عبد الغنی مجددی علیہ رحمہ سے، جن کی آسانید الیانع الجنی فی آسانید شیخ عبد الغنی میں موجود ہے. آئندہ ان کا ذکر خیر آ رہا ہے. جن کا حاشیہ ہے باقاعدہ آپ کی جو کتاب جو ابھی اس وقت ابن ماجہ ہے اس پر چھپا ہوا انجاح الحاجہ، یہ حضرت مولانا عبد الغنی مجددی علیہ رحمہ کا. ظاہر ہے ان حضرات نے ذریعہ معاش کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اس لیے جس طرح حضرت گنگوہی نے ذریعہ معاش کے لیے طبابت کو اختیار فرمایا تھا، اسی طرح امامنا نانوتوی نے ذریعہ معاش کے لیے تصحیح کتب کو آپ نے مطبع احمدی دہلی میں ایک پریس تھا حضرت محدث سہارنپوری مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا حاشیہ آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی حضرت مولانا محدث احمد علی سہارنپوری علیہ رحمہ. ہندوستان کا جو مشکات کا نسخہ ہے جس پر کسی جگہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ حاشیہ کس کا ہے، وہ حاشیہ حقیقت میں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری علیہ رحمہ کا حاشیہ ہے.
ہندوستان کے اس نسخے پر، یعنی چونکہ مطبع احمدی میں حضرت مولانا نے اس کو سب سے پہلے یہ نسخہ شائع کرایا، اور اب مکتبہ رشیدیہ اور دیگر جو بھی مکاتب ہیں وہ اسی کا عکس اور فوٹو لے رہے ہیں۔ ترمذی شریف آپ کے یہاں ہے، اس کے کسی محشی کی تعین نہیں ہے، اگرچہ شروع کے اندر تقریر ترمذی ہے، اور بالکل اس کے حاشیے کے اوپر جلال الدین سیوطی کا بھی حاشیہ ہے اور علامہ دمنتی کا بھی حاشیہ ہے۔ قوت المغتضی نام کا حاشیہ جلال الدین سیوطی کا، نفع قوت المغتضی علامہ دمنتی کا ہے، بعینہ اس پر جو حاشیہ پورا اوپر کو ہے وہ پورا حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری علیہ رحمہ کا۔ اسی طرح بخاری شریف پر جو حاشیہ ہے وہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری کا ہے۔ یہ حاشیہ تو بڑا مشہور ہے، اس لیے اس کو تو لوگ جانتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت مولانا نے 25 پارے تک حاشیہ لکھنے کے بعد پھر آپ کی عمر نے وفا نہیں کی اور آپ جو ہے انتقال فرما گئے، تو آخری 5 پاروں پر جو حاشیہ ہے وہ امامنا نانوتوی حجت الاسلام کا حاشیہ ہے۔ اسی لیے جو تفصیل حاشیے 25 پارے میں جو اجمال ہے، آپ جب امامنا نانوتوی کا حاشیہ پڑھیں گے تو وہ بہت ہی ادق ہے، بہت ہی، چونکہ حضرت مولانا کو خاص مناسبت تھی علوم عقلیہ سے، اور پھر آخری حصہ کتاب التوحید کا ہے جس میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جہمیہ کے اوپر اور اپنے زمانے کے فرق ضالہ غالی حنابلہ پر آپ نے چونکہ تردید فرمائی ہے، اور وہ خاص مسائل کلامیہ ہے، اور حضرت مولانا کو علم الکلام سے ایک خاص مناسبت تھی، جس کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کلام جدید کے مدبن اول ہیں، اگرچہ زیادہ تر حکمت ولی اللہ سے آپ کے علوم بھی ماخوذ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے بہت ہی ادق یہ 5 پاروں کے حواشی مسائل کلامیہ کی توضیح اور تشریح کے لیے۔ امامنا نانوتوی نے مطبع احمدی میں دہلی میں تصحیح کتب کا کام شروع کیا، اور وہاں آپ نے معاش کا ذریعہ اختیار فرمایا حضرت مولانا نے، اور پھر اس کے بعد ہی جیسا کہ اس سے پہلے میں گفتگو کر آیا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو جہاں میرا عنوان تھا ہندوستان اور گجرات میں علم الحدیث کیسے آیا، وہاں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ عجیب و غریب لوگوں کی لڑائیاں ہیں کہ لوگ جو ہیں نفسانیت پر جب اتر آتے ہیں تو مردوں کو بھی بخشتے نہیں ہیں اور مردوں کی ہڈیاں قبرستان سے اکھاڑتے ہیں۔ جب یہ فتنہ نامرضیہ دارالعلوم دیوبند میں شروع ہوا تو لوگوں نے اس کو بھی مسئلہ خلافیہ بنا لیا کہ دارالعلوم کا بانی کون ہے۔ کوئی کہتا ہے مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ بانی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ صوفی عابد میاں اس کے بانی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مکتب کی ابتدا مسجد چھتا میں شروع فرمائی تھی صوفی عابد میاں نے، پھر اس ادارے نے دارالعلوم کی شکل اور نشأت ثانیہ اختیار کی، جس کی وجہ سے نام قاسم العلوم رکھا امامنا نانوتوی نور اللہ مرقدہ۔ بعینہ مظاہر علوم کا بھی مکتب کی شکل میں مدرسہ اسلامیہ کے نام سے محلہ قاضی کے اندر ایک مسجد میں مولانا فقیہ سہارنپور مولانا سعادت علی نے شروع کیا، تو چونکہ مولانا مظہر نانوتوی علیہ رحمہ کی تشریف آوری پر نشأت انہوں نے بھی دہلی میں پڑھا، حضرت مولانا مظہر نانوتوی نے بھی مدرسہ رحیمیہ میں مولانا مملوک العلی کے یہ تینوں تلامذہ ہیں، یعنی مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مظہر نانوتوی بھی۔ ان کی تشریف آوری کے بعد مظاہر علوم مدرسہ اسلامیہ سے مظاہر علوم کی شکل اختیار کی، اس لیے یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ محرک اول مولانا سعادت علی
اور اس کے بعد نشأت ثانیہ مظاہر علوم کو حاصل ہوئی۔ ایسا ہوتا ہی ہے، مظہر سعادت کی ابتدا گاؤں میں کی اور پھر اس کے بعد اس کو یہ شکل اختیار کی گئی 11 مہینے کے بعد۔ تو ایسا ہوتا ہی ہے کہ کوئی چیز ابتدا میں بہت چھوٹے پیمانے کے اوپر ہوتی ہے، پھر یا تو اسی آدمی سے یا کسی دوسرے آدمی سے، چونکہ صوفی عابد میاں ظاہر ہے ایک عامی آدمی تھے، اس لیے امامنا نانوتوی علیہ رحمہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، لہذا بانی دارالعلوم حضرت مولانا ہی ہے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ حضرت مولانا نے حواشی تحریر فرمائے ہیں کئی کتابوں پر، لیکن باقاعدہ آپ کی ایسی کوئی تصنیف نہیں ملتی۔ باقی جو کتابیں آپ کی طرف منسوب ہے، اس زمانے میں فتنہ آریہ سماج نے بہت ہی سر اٹھایا تھا، اور بڑے بڑے چودھری اور پادریوں سے چونکہ آپ کا مناظرہ ہوا تھا، اور وہ زمانہ چونکہ عیسائیت کے فروغ کا تھا، انگریز کا زمانہ تھا، اس لیے اسلام کے خلاف بہت طاقتیں علمی انداز میں بھی ابھر رہی تھی۔ اس کی سرکوبی کے لیے اور بیخکنی کے لیے اور اس شجرہ ملعونہ کی گویا جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ضرورت تھی اس بات کی، تو اس وقت امامنا نانوتوی علیہ رحمہ نے بڑے بڑے مناظرے کیے آریہ سماجوں کے ساتھ، اور ان کو میدان چھوڑنا پڑا۔ یہ جتنی کتابیں ہیں میلہ خدا شناسی، قبلہ نما، اسی طرح مباحثہ شاہجہاں پور، یہ حقیقت میں آپ کی تقاریر اور تقریر دل پذیر نام کی کتاب بھی آپ کی ہے، یہ تمام کے تمام آپ کی تصنیفات نہیں ہے۔ جیسا کہ امامنا گنگوہی کی باقاعدہ تصانیف ہے، ایسی امامنا نانوتوی کی تصانیف نہیں ہے۔ بات چل رہی تھی کہ ہماری ناسانید کے مراکز جو ہیں جو پہنچتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو اکابر دیوبند میں شمار کیا جاتا ہے فقط محرک ہونے کے اعتبار سے، ورنہ باقاعدہ ان حضرات نے دیوبند سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبند کا جو افتتاح ہوا وہ 1283 کے محرم میں ہوا، اور مظاہر علوم کا رجب المرجب میں ہوا، 6 مہینے کے اندر، اس لیے ان کو توامین کہا جاتا ہے، ایک ہی سال کے اندر یہ دونوں وجود کے اندر آئے۔ بہرحال امامنا نانوتوی علیہ رحمہ نے تعلیم اور تدریس پر کبھی اجرت بھی نہیں لی، البتہ تصحیح کا کام کرتے تھے تو 5 روپہ ماہانہ لیتے تھے، بعد میں 300 روپے کے اوپر آپ کو بھوپال بلایا گیا۔ اس زمانے میں بھوپال مرکز علمی بنا ہوا تھا، اور وہاں کے جو نواب تھے وہ علم پرور اور علم دوست ہونے کی وجہ سے اکابرین کو بلایا، تو مولانا یعقوب نانوتوی کو بھی بلایا، اور اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی کو بھی بلایا۔ یہ صدر المدرسین بعد میں بنے، اور دونوں حضرات نے بھی دہلی ہی کے اندر علم حاصل کیا۔ مولانا یعقوب نانوتوی علیہ رحمہ نے بھی، جو استاد ہیں امامنا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے، حضرت امامنا تھانوی علیہ رحمہ نے بخاری شریف پڑھی ہے، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی علیہ رحمہ نے شیخ الہند علیہ رحمہ سے ایسا استفادہ نہیں کیا ہے، البتہ جلالین میں سماعت فرمائی ہے کچھ اسباق کی، اور امام قاسم نانوتوی سے بھی باقاعدہ درس حاصل نہیں کیا ہے۔ امامنا تھانوی علیہ رحمہ نے البتہ کچھ اسباق میں باضابطہ نہیں، یعنی ویسے ہی سماعت کے لیے شریک ہوئے، لیکن آپ سے تو یعنی امامنا یعقوب نانوتوی سے تو باقاعدہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دونوں حضرات کو بلایا، آپ نے تو معذرت کر دی کہ 5 روپے مجھے ملتے ہیں، ان میں یہ جو ہے میں 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، 1 روپیہ گھر والوں کو بھیجتا ہوں، پھر مجھے 3 روپے کی فکر ہوتی ہے کہ آیا اس کا کیا انتظام کیا جائے۔ اب یہ 300 روپے کی جو ملازمت ہے بھوپال کی، وہ میں کیسے اختیار کروں کہ مجھے اس کا انتظام پھر کیسے کرنا ہوگا۔
یہ ہے وہ ہمارے اکابرین اور مشائخ جن کی قناعت پسندی اور جن کی زندگیوں میں کس طریقے سے آج ہم تنخواہوں کی بنیاد پر اپنی جگہوں کو تبدیل کرتے ہیں اور اسی کو مطمع نظر بنا دیتے ہیں۔ بڑی غیرت آتی ہے جب اضافہ تنخواہ کی کوئی درخواست دینی ہو، بڑی غیرت آتی ہے جب کسی جگہ اس موضوع پر تحریک چلانی ہو اور یہ کہتے ہوئے کہ بھئی تم لوگ مولویوں کو تنخواہ کم دیتے ہو، اس لیے کہ اس وقت تقریر میں یہ کہنا، در پردہ یہ کہنا ہے کہ آپ مجھے تنخواہ کم دے رہے ہیں، اپنی برادری کی وکالت و نمائندگی کرنا، لہذا یہ ہمارا مطمع نظر نہ ہونا چاہیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس طریقے سے پوری دنیا کی کفالت جب اللہ فرما رہے ہیں تو خزانہ غیب سے اللہ تعالی ہمارا بھی تکفل فرمائیں گے، اور جبکہ ہم نے ان تنخواہوں کے لیے پڑھا ہی نہیں۔ بات چل رہی تھی، امامنا نانوتوی نے تو انکار کر دیا، مولانا یعقوب نانوتوی صاحب نے منظور فرما لیا، لیکن شرط یہ لگائی بعد میں اور یہ کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ میں آپ کی ملازمت کو قبول کر رہا ہوں، لیکن جب چاہے گھر رہوں اور جب چاہے میں پڑھاؤں۔ تو ظاہر ہے وہاں سے جواب آیا کہ بھئی گویا دونوں نے ہی منظور نہیں کیا، اس لیے کہ مولانا کی منظوری کا انداز ایسا تھا جیسے تعلیق المحال بالمحال کے قبیل سے۔ وہ آدمی کیسے منظور کرے گا کہ جب جی چاہا گھر پہ رہوں گا اور جب جی چاہا جو ہے درسگاہ میں جاؤں گا؟ تو معلوم ہوا انکار ہی کرنا تھا، لیکن استغنا کے ساتھ انکار کرنا تھا، اور گویا اس بات کو بتلانا تھا کہ تم بھی خوشامد کرنے والے ہو ہمیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ امامنا نانوتوی کو کوئی شخص جو ہے باقاعدہ رقم دینے کے لیے جب حاضر ہوا، مولانا نے فرمایا مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اور اصرار کرنے لگے، پھر انہوں نے زبان سے یہ نکل گیا اس شخص کے کہ حضرت لے لیجئے، کوئی دینے والا نہیں ملے گا۔ آپ نے کہا کوئی نہیں، مجھے کوئی حرج نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بعد میں دیکھا تو جوتیوں کے اندر جو ہے وہ پیسے ڈال دی۔ آپ جب چپل اور جوتا پہننے کے لیے گئے تو آپ نے اس کو اٹھا کر ایسے وہیں جھاڑ دیا، تو آپ نے بھی جواب میں کہا کوئی ایسا رد کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ یہ غنا اور استغنا تھا ہمارے اکابرین کے یہاں، جس سے علمی وقار اور ایک مقتدی اور پیشوا کا وقار برقرار رہتا ہے، جس سے عوام استفادہ کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں قوم تک اپنے میسیج اور پیغام کو اور اپنی صلاحیتوں جو اللہ نے ہمیں جو علوم عطا فرمائے ہیں کس طریقے سے ہمیں وراثت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اسی کو تو آپ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم من اخذ بحظ وافر۔ یہی ہے وہ روایت جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے کہ ہم ان تنخواہوں کی کو مقصد بنائیں۔ بات چل رہی تھی کہ امامنا نانوتوی علیہ رحمہ کی فقط مستقل کوئی کتاب نہیں ہے، ہاں البتہ بخاری کے آخری 5 پاروں پر آپ کے حواشی ضرور ہے۔ بعد میں دیوبند تشریف لے آئے دہلی سے درخواست پر صوفی عابد میاں صاحب کی، اور 25 سال کی عمر میں آپ نے بنیاد ڈالی ہے 1283 کے اندر، اور پھر 1857 میں آپ بھی جنگ آزادی کے اندر شاملی کے میدان میں آپ شریک ہوئے۔ اپنے شیخ طریقت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب علیہ رحمہ کی جو ہے آپ نے، حاجی امداد اللہ صاحب، ایک عجیب بات ہے، یہ دونوں حضرات جو ہیں اپنے زمانے کے بڑے گویا علوم میں جن کو بڑی مہارت حاصل تھی، اور حاجی امداد اللہ صاحب تو باقاعدہ عالم نہیں تھے، لیکن ان دونوں بزرگوں نے شیخ طریقت کے طور پر ان کے دست حق پرست پر بیعت حاصل کی۔ لیکن حاجی صاحب کے علوم بھی جو خاص آپ کا ذوق تھا، بلکہ جیسا کہ آپ نے روایات میں پڑھا کہ جب آدمی علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے علوم کا انکشاف فرماتے ہیں جس کو علم موہبت اور علم لدنی کہتے ہیں۔ اسی لیے حاجی صاحب سے بہت زیادہ متاثر تھے یہ حضرات،
البتہ حضرت گنگوہی یہ فرمایا کرتے تھے امامنا تھانوی علیہ رحمہ سے کہ آپ نے حاجی صاحب کا ہم نے تو کچا پھل کھایا اور تم نے تو پکا پھل کھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی حاجی صاحب کی جوانی میں بیعت ہوئے اور امامنا تھانوی علیہ رحمہ حاجی صاحب سے بیعت ہوئے آخر زمانے کے اندر. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے بعد میں رجوع کیا تھا حضرت گنگوہی علیہ رحمہ سے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ نے اپنے شیخ طریقت کے سرپرستی کے اندر شاملی کے میدان میں جو آپ نے جو ہے معرکہ کیا 1857 کا، وہ زمانہ تھا. اس زمانے میں عیسائیت کا بھی بڑا زور تھا، انگریز کا بھی. اس زمانے میں تارا چند نام کا ایک بڑا راہب اور پادری تھا، اس سے مناظرے ہوئے. 1292 میں آپ کا انتقال 54 سال کی عمر میں 44 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے. بہت ہی کم عمر پائی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے کم عمری میں بہت کام لے لیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت جلد وہ حضرات رخصت بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ حضرات جو ہے امامنا جیسے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی علیہ رحمہ 39 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور لکھنؤ میں باغ انوار میں آپ کا مزار ہے. اس طرح امامنا نانوتوی بھی بہت جلد جو ہے آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. اور آپ کی کتابیں اگر دیکھنا ہو تو مسئلہ خدا شناسی، مباحث شاہجہاں پور، چاند پور نامی قصبہ بجنور کے قریب وہاں بھی مناظرہ ہوا، شاہجہاں پور میں بھی مناظرہ ہوا. حضرت مولانا نانوتوی کے بعد دونوں بزرگوں کے جو استاد ہیں حضرت شاہ عبد الغنی مجددی علیہ رحمہ، ان کے حالات کو اصل میں ہمیں تو ذکر کرنا ہے اور اسی پر اب آگے گفتگو ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے بعد جو وسائط رہ جاتے ہیں وہ شاہ عبد الغنی مجددی نے استفادہ کیا شاہ اسحاق صاحب سے، اور انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. تو گویا میری سند عالی اگر لی جائے تو ظاہر ہے کل 5 واسطے ہیں اور 15 واسطے وہ ہیں جو حضرت شاہ ابو طاہر جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو ہے استاد ہیں. آپ نے حجاز مقدس میں 14 مہینے قیام فرما کر ان سے استفادہ کیا، اور وہ امام بخاری تک 15 واسطے ہیں. وہ کل 19 واسطے، 15 اور 5 20 واسطے ہو جاتے ہیں سند عالی کے. پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہر حدیث کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں. اب اگر سداسی کے ساتھ ملایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے 26 واسطے ہوں گے، اور اگر 22 سداسیات کے ساتھ ملایا تو پھر کہا جائے گا کہ 20 وہ اور یہ 3 23 واسطے ہو جائیں گے. اور اگر سمانی جو سب سے نازل سند ہے امام بخاری کی، جو پوری کتاب میں فقط 2 ہیں، جیسا کہ یہ 22 ہیں ثلاثی، تو وہ 8 واسطے والی اگر لیں گے تو 28 واسطوں تک وہ حدیث آپ تک پہنچے گی. ورنہ رباعیات بھی ہے، خماسیات بھی ہے، اور سباعیات بھی ہے، اور سمانیات تو 2 ہی ہے، لیکن زیادہ تر امام بخاری کے پاس سداسیات ہے. آیا سمجھ میں؟ مثلا بد الوحی کی جتنی بھی روایات ہے ان میں 6 ہی واسطے ملیں گے، سداسیات زیادہ ہے. 20 اور 6 کو ملائیں گے تو 26 واسطوں تک یہ حدیث آپ تک پہنچ رہی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وہ ہے کہ جب کہ سند عالی کو لیا جائے اور سند نازل کو اگر لیا جائے. اور سند عالی کو میں ذکر کرایا ہوں کہ میں نے علم الحدیث کو حاصل کیا مشکات المصابیح کی شکل میں حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رامپوری علیہ رحمہ سے، انہوں نے امامنا تھانوی سے، اور انہوں نے حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے، اور انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے. اس طرح واسطے بہت کم ہو جاتے ہیں. اور اگر بخاری کا قراءتن والا واسطہ لیا جائے
تو اگرچہ حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے پڑھا ہے لیکن اجازتاً پڑھا ہے، یعنی حدیث کا اول، کتاب کا اول اور کتاب کا آخر پڑھا ہے فقط، ورنہ سبقاً مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، اور آپ نے حضرت مولانا یونس صاحب نے مولانا زکریہ صاحب سے، انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب سے، انہوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ اسحاق صاحب سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے، اور انہوں نے پڑھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے۔ یہ 8 سندوں والی سند نازل ہے۔ ارے آیا سمجھ میں؟ تو اس صورت میں کتنے واسطے ہو جائیں گے؟ 15 وہ اور 8 یہ، یعنی 23 ثلاثی کے ساتھ ملیں گے تو 26 ہو جائے گی، اور ثمانی کے ساتھ ملائیں گے تو 31 ہو جائے گی۔ یہ چلنا ہے۔ وہ گاڑی میں بول، میں تو ویسے آپ بیٹھ سے